تمکنت بیگم جس عارضے میں مبتلا ہیں وہ احرام مصر کے معمے سے مماثلت رکھتا ہے۔ یہ کوئی سال 2 سال کا ذکر نہیں بلکہ ان کی زندگی کا طویل حصہ اس کی نذر ہو چکا ہے۔ کمال حیرت تو اخلاص صاحب کی ہمت، وفا، احساس اور محبت کے جذبے سے جڑی ہے۔ کہانی کے آغاز میں ہی میں اپنے قارئین کو مطلع کر دوں کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے، سوائے کرداروں، جگہ وغیرہ کے فردی ناموں کے۔ کہانی کی ابتدا لاہور میں سن 1993 سے ہوتی ہے۔ تمکنت بیگم جیسے ہی اعلیٰ اعزاز کے ساتھ اپنی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کرتی ہے، والدین ان کے لیے کسی مناسب رشتے کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے جو پہلا رشتہ آتا ہے وہ اخلاص صاحب کا ہے، جسے ان کے گھر والے فوراً ہی قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ منع کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ لمبا قد، گورا رنگ، خوش اخلاقی، فرما برداری، 5 وقت نمازی ہونا تو ان کی شخصی خوبیاں ٹھہریں۔ پیشے کے اعتبار سے گورنمنٹ کے اعلیٰ ادارے میں ملازمت اور ہومیو ڈاکٹر بھی۔ والدہ محترمہ بھی نیک اور صوم و صلات کی پابند، نہایت ہی سادہ اور شفیق طبیعت کی مالک۔ یوں ہاں ہوتے ہی چٹ منگنی پٹ بیاہ پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ تمکنت بیگم بھی کسی طور اخلاص صاحب سے کم نہیں۔ گوری رنگت کے ساتھ لمبا قد، صرف پڑھائی میں ہی آگے نہیں بلکہ گھر کے سلیقے اور کھانا پکانے میں بھی ماہر۔ یوں چند ماہ میں ہی عزت اور دعاؤں کی چادر اوڑھے تمکنت بیگم بیاہ کر اخلاص صاحب کے گھرانے کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کے کرم سے شادی کے پہلے ہی سال اخلاص صاحب اور تمکنت بیگم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، جس کا نام شاہزیب رکھ دیا جاتا ہے۔ گھر میں ہر سو خوشحالی کی مہک ہوتی ہے۔ اخلاص صاحب کی ڈیوٹی خاصی سخت ہوتی ہے۔ پہلے دفتر اور پھر شام میں اپنی پرائیویٹ کلینک کو وقت دے کر جب وہ گھر پہنچتے تو شاہزیب سو رہا ہوتا اور تمکنت بیگم ان کا انتظار کر رہی ہوتی۔ تمکنت بیگم کے بنائے مزیدار کھانے کھاتے ہوئے کچھ گپیاں بھی ہوتیں، دن بھر کی مصروفیات کی تفصیل کا بیان ہوتا اور کچھ مستقبل کے خوابوں کا ذکر بھی۔ اخلاص صاحب کے کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ انہیں اکثر دوسرے شہروں کیا بیرون ملک کا بھی سفر کرنا ہوتا۔ اخلاص صاحب کی غیر موجودگی میں تمکنت بیگم نہ صرف گھریلو ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیتی بلکہ باہر کے تمام کاموں کا بیڑا بھی خوش اسلوبی سے اٹھاتی۔ قریباً 1 سال بعد اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی کی صورت اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ بیٹی کو طریبہ کا نام دیتے ہیں۔ رحمت تو گھر میں آتی ہے مگر ساتھ ہی ایک ایسی آزمائش کا آغاز ہوتا ہے جو تاحال جاری ہے۔ تمکنت بیگم ایک ایسی بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں جس کو سمجھنے سے ڈاکٹر قاصر ہیں۔ اخلاص صاحب کی ذمہ داریوں میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ دفتر، کلینک اور پھر گھر آ کر تمکنت بیگم کو کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس لے جانا ہوتا۔ گھر کی صفائی، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اخلاص صاحب نے خادمہ کا بندوبست کر دیا ہوتا ہے، مگر تمکنت بیگم کھانا خود ہی پکاتی، کیونکہ اخلاص صاحب کو کسی اور کا کھانا جو نہ بھاتا۔ اخلاص صاحب نے تمکنت بیگم کے علاج میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ شہر ہی کے کیا، دور دراز علاقوں کے حکیموں یا اللہ والوں کے پاس بھی جانا ہوتا تو اخلاص صاحب اپنی تھکان کو پسے پش ڈال کر بغیر ٹیریوں میں شکن ڈالے انہیں لے جاتے۔ مہنگی ادویات، اعلیٰ ڈاکٹروں، مشہور حکیموں کے نسخوں اور پیر و مرشد کے تعویذوں سے ذرا فرق نہ پڑتا۔ یوں دن بدن تمکنت بیگم کی صحت گرتی جاتی۔ خوراک کم اور ادویات کا استعمال انہیں جیسے اندر سے کھوکھلا کر دیتا۔ دوست احباب، رشتہ دار سب ہی اخلاص صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں،
آپ دوسری شادی کر لیجئے، آپ کی دوسری بیگم بچوں کا خیال رکھے گی اور تمکنت بیگم کی خدمت بھی کرے گی۔ لیکن اخلاص صاحب کا ایک ہی جواب ہوتا جو آج کے دور میں شاید ہی سننے کو ملے۔ تمکنت بیگم پہلے سے تو بیمار نہیں تھیں، میں بیاہ کر لایا ہوں تو اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے انہیں اور مجھے آزمائش کے لیے چنا ہے تو میں انہیں اکیلا کیوں کر چھوڑوں۔ اخلاص صاحب کا یہ دو جملے جیسے تمکنت بیگم کے لیے طاقت اور توانائی کا مربع ہوتے، وہ اپنے آپ کو پھر سے صحت مند محسوس کرنے لگتی۔ ڈاکٹروں کے سپاٹ لہجے اور غیر تسلی بخش جوابات گو تمکنت بیگم اور اخلاص صاحب کی ہمت توڑ دیتے، مگر وہ اپنے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئے۔ تمکنت بیگم کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے لیے اعلیٰ کپڑے خریدنا، ان کے بال بنانا، ان کو تیار کرنا اخلاص صاحب کے مشاغل ہی شمار ہوتے ہیں۔ تمکنت بیگم کی کمر جھک گئی، ہاتھوں پیروں کی طاقت کھو چکی ہے، بات کرنے کا انداز تبدیل ہو گیا ہے، مگر جو نہیں بدلا وہ تمکنت بیگم کی خوش مزاجی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اخلاص صاحب تمکنت بیگم کو کہیں بھی ساتھ لے جانے میں ذرا جھجک محسوس نہیں کرتے، چاہے کوئی دعوت ہو یا شادی کی تقریب۔ سال گزرتے گئے اور طلبہ کی شادی کا وقت آن پہنچا، جس کی ساری تیاری اخلاص صاحب کرتے ہیں، اور دونوں نہایت خوشی سے بیٹی کو رخصت کرتے ہیں۔ 28 سال کا ایک طویل عرصہ تمکنت بیگم نے صرف اخلاص صاحب کے مثبت رویے، ہمدردانہ خدمت، مزاح بھرے جملوں اور تسلی بخش پر امید باتوں کے سہارے گزار دیا اور ابھی تک گزار رہی ہیں۔ کبھی کبھار وہ اخلاص صاحب کے بے انتہا محبت، پرخلوص رویے اور وفا پر حیران بھی ہوتی ہیں، مگر پھر سوچتی ہیں شاید یہ میری کسی نیکی کا اجر ہو۔ اخلاص صاحب ریٹائر ہونے کے بعد تمکنت بیگم کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف رہتی ہیں۔ اب تو وہ بہت زبردست کک بھی بن گئے ہیں۔ روزمرہ کے کھانوں کے علاوہ گھر پر ہونے والی تمام دعوتوں کا اہتمام بھی اکیلے سر انجام دیتے ہیں۔ تمکنت بیگم انہیں گائیڈ کرتی ہیں اور وہ مزیدار کھانے پکا لیتے ہیں۔ تمکنت بیگم کی دلجوئی کی خاطر 7 اور 10 بجے والے ڈرامے ان کے معمول کا حصہ بن چکے ہیں۔ باہر کی مصروفیات بہت مختصر ہیں اخلاص صاحب کی، کیونکہ وہ تمکنت بیگم کو بیماری کے ساتھ تنہائی کے کڑے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ آج بھی اخلاص صاحب اور تمکنت بیگم کسی معجزے کے انتظار میں ہیں کہ شاید کسی کی دعا کا اثر ہو اور تمکنت بیگم صحت یابی کی سیڑھی دھیمے ہی صحیح چڑھنا شروع تو کر دیں۔ آپ سب سے گزارش کروں گی کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو تمکنت بیگم کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں۔ مشہور کہاوت ہے کہ بیوی کی وفا پرکھنی ہو تو شوہر کی تنگ دستی میں پرکھو، اور شوہر کی وفا کا معیار ماپنا ہو تو بیوی کی بیماری میں ماپو۔ میرے خیال میں تو اس کہانی کے اخلاص صاحب وفا کے معیار پر 100% پورے اترے ہیں۔ آپ سب بھی میری اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے۔ کیا آپ نے دور حاضر میں ایسی وفا اور خلوص کی داستان سنی یا پڑھی ہے؟